بستر پر بے ترتیبی سے پھیلی ہوئی کتابوں کے درمیان وہ الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ پشت پر بکھرے ہوئے بال اور دوپٹے سے بے نیاز وجود چہرے پر گرتی ہوئی لٹیں اپنے گلابی ہونٹوں کے درمیان پینسل کو دبائے وہ بڑے انہماک سے پڑھ رہی تھی، جب خوشبودار جھونکے کی طرح کوئی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے سر اٹھا کر ایک نظر دیکھا۔ اسے دوبارہ چناکے سے دیکھنا پڑا کیونکہ آنے والا وجود اس کی ماں نہیں تھی۔ حیرت سے آنے والے شخص کو دیکھتی وہ جلدی سے اوپر اٹھی، جبکہ آنے والی نے مکمل طور پر گہری نظروں سے اس کے بکھرے بکھرے وجود کا معائنہ کیا تھا۔ اس کی کاٹدار نظریں ریحام کے سینے سے الجھتی ہوئی اس کے بالوں میں بکھرتی چلی گئیں، جبکہ سرخ چہرے کے ساتھ جلدی سے اپنا دوپٹہ ادھر ادھر ڈھونڈتی وہ کچھ الجھن زدہ لگ رہی تھی۔ دلکش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ سامنے صوفے پر ٹیک کر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر وہ اس کے سرخ چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ جلدی سے دوپٹہ کھینچ کر اپنے سینے پر پھیلاتے ہوئے اس نے ایک پلو سر پر رکھا اور پھر تیکھی نظروں سے آنے والے شخص کو گھورا۔ آپ دستک دے کر بھی آ سکتے تھے، اتنا بھی نہیں معلوم کہ ایک لڑکی کا کمرہ ہے؟ جبکہ برہان خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے ابھی تک اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو معلوم تھا کہ لڑکی کا کمرہ ہے، لیکن لڑکی اتنی بڑی ہو گئی ہے یہ معلوم نہیں تھا۔ وہی ٹھہر جانے والا لہجہ جس پر گاؤں کی نہ جانے کتنی لڑکیاں مرتی تھیں۔ وہ جب بھی گاؤں آتا صرف اس کے آنے کی خبر سے ہی لڑکیوں کے چہروں پر گلال اتر آتا۔ ریحام بخوبی جانتی تھی۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے جیسے ناک سے مکھی کے جیسے اڑا دیا اور دوبارہ پینسل کو لبوں میں دبا کر اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی۔ حیرت ہے، میں 6 مہینے کے بعد تمہارے گھر آیا ہوں اور تمہاری مجھ پر توجہ ہی نہیں۔ صوفے کی پشت سے کونی کو ٹکائے وہ بڑی جاذبیت سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ تو کیا اٹھا کر آپ کو گود میں بٹھا لوں؟ جائیں امی کے پاس جا کر بیٹھیں۔ مرتی ہوں کہ اس پہ لاکھوں لڑکیاں، لیکن ریحام وارث کا شمار ان لڑکیوں بھی نہیں ہوتا تھا، اور یہی بات تو مقابل کی دلچسپی کو بڑھا دیتی۔ جس دن گود میں بٹھانے کا کہوں گا بٹھا پاؤ گے مجھے؟ جلدی میں اس نے کہہ تو دیا تھا، لیکن اب اپنے لفظوں پر غور کرتے اور اس شخص کی بات سن کر وہ تذبذب کا شکار ہوئی، لیکن اپنے چہرے کے تاثرات کو کچھ زیادہ بدلنے نہیں دیا، ورنہ وہ شخص اس کے سر چڑھ کر ایک ہی بات کو پکڑ لیتا۔ وہ اسے جلد سے جلد یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی، چاہے خود کو جتنا بھی مضبوط ظاہر کر رہی تھی، لیکن اندر ایک الجھن پھیلی ہوئی تھی، ایک ہلچل برپا تھی۔ یہ بات بالکل حقیقت تھی اور اسے انکار ممکن نہیں تھا کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص انتہا کا ہینڈسم تھا۔ اس کی عمر 30 کی حدود کو کراس کرنے والی ہو گئی، لیکن اس کے چہرے اور آنکھوں کا خمار اسے کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ اچھا ہم ماموں بن کر جائیں یہاں سے اور اپنی بھانجی کو پڑھنے دیں۔ دانت پیس کر اس نے جان بوجھ کر ماموں پر زور دیا اور برہان شاہ کا حلق تک کروا ہو گیا۔ میں نے تمہیں کتنی بار بتایا ہے کہ میں ماموں نہیں ہوں تمہارا، تمہاری امی کی سیکنڈ کزن کا بیٹا ہوں۔ وہ جیسے یاد دہانی کروا رہا تھا اور ریحام نے بامشکل اپنی مسکراہٹ کو لبوں میں دبایا۔ تو پھر ماموں ہی ہوئے میری امی کے دور پار کے بھائی۔ وہ خواہ سے ماموں بنانے پر تلی ہوئی تھی، جو مر تو سکتا تھا لیکن اس کا ماموں نہیں بن سکتا تھا۔ ریحام، اس کا نام پکارتے ہوئے وہ گویا اسے بتا رہا تھا کہ اس کے لبوں سے دوبارہ یہ بات نہیں سنے گا، اور ریحام حقیقت میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد آسیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ بالکل مخلص تھی۔ برہان، میں نے کھانا بنا دیا ہے، کھانا کھا کر جانا۔ سریا کو کچھ دیر میرے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے گا، پھر نہ جانے تم کب آؤ اور کب سریا مجھ سے ملنے آئے۔ آسیہ بیگم کی بات پر ریحام نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ سریا خالہ بھی آئی ہیں؟ اچھل کر بیڈ سے نیچے اترتے اس نے دوپٹہ خوبصورتی سے سر پر لیا اور جا کے سریا خالہ کو سلام کرائی۔ اس کی ماں کی بہترین دوست بھی تھی، اسی لیے سریا خالہ کی فیملی کو ان کے گھر میں ایک خاص اہمیت اور خاص حیثیت حاصل تھی۔ اس روز وہ تقریباً 3-4 گھنٹوں تک ان کے گھر رہے اور پورا وقت ہی وہ برہان شاہ کی نظروں کی زد میں رہی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی کہ اس کی تیز اور گہری نظروں کا مفہوم نہ سمجھ پاتی۔ وہ جس طرح اس کے قریب بیٹھ کر اسے میتھ کے کوسچن سالو کروا رہا تھا، بار بار برہان کی بھٹکتی ہوئی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ یہ چیز ریحان کے جذبات پر شدت سے اثر انداز ہو رہی تھی۔ تم ایک رشتے کے بھنور سے نکل نہیں پا رہی ہو،
اور میں نہ جانے کتنے رشتوں کو تم سے جوڑنے کے لیے بےتاب ہوں۔ کان کے قریب ہلکی سی سرگوشی بار بار ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کے وجود میں برپا کر رہی تھی، اور سر جھٹک کر سونے کی کوششیں کرتی وہ لڑکی آنکھیں بند کر کے لبوں کو کچلتی رہ گئی۔ کچھ تھا جو بے ہنگم ہو کر اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا، کچھ تھا جو اسے بے قرار کیے ہوئے تھا، اور اب یہ کیا تھا اسے سمجھنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگنے والی۔ سنا ہے برہان شاہ گاؤں آیا ہوا ہے؟ کالج کے مصروف زندگی سے دور وہ تینوں ایک کونے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں جب اچانک نورین نے پوچھ لیا، اور اس نے مڑ کر نورین کے چہرے کو دیکھا۔ برہان شاہ آئے اور اسے پسند کرنے والی لڑکیوں کے درمیان یہ خبر نہ پھیلے، یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اس بار نورین کا پوچھنا اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ جی آئے ہوئے ہیں، کل ہمارے ہی گھر تھے۔ اس نے دانت پیس کر اپنے گھر پر زور دیا، اور نورین نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم لکی ہو، برہان شاہ سے باتیں کر سکتی ہو، یہاں تو لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں۔ یا نابیہ تھی، وہ تینوں اسکول ٹائم سے پکی دوستیں تھیں، اور کسی بھی ہینڈسم لڑکی کے بارے میں یہ تبصرے ان تینوں کے درمیان عام تھے، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت اس سے بہت برا لگ رہا تھا۔ اگر تم لوگوں کا برہان نامہ بند ہو گیا ہے تو کوئی کام کی بات کر لیں، وہ چڑھ کر بولی، اور دونوں نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اتنا ہینڈسم لڑکا اگر تمہارے گھر آتا ہے تو تمہارا حق بنتا ہے کہ اسے اپنی جال میں پھنسا لو۔ حسین تو تم پہلے ہی ہو۔ اس عمر میں کچے جذبات ہوتے ہیں، کچھ باتیں جذبات پر اثر انداز ہو جاتی ہیں اور یہی سے ایک اثر دوستی نکال دیتی ہیں۔ ان کی سرگوشیاں، ان کے بے باک جملے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے دل میں وہ ہلچل برپا کر دیتے ہیں جسے سر جھٹکنے پر بھی ہم خود سے دور نہیں کر پاتے، اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ گاؤں کے سرپنچ سکندر شاہ کا بیٹا برہان شاہ، جو لاکھوں لڑکیوں کے دل کی دھڑکن تھا، ڈیشنگ سٹائل، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پیسہ اس پر مہربان تھا۔ 5 سال اس نے بیرون ملک گزارے، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد شہر میں ہی اپنا چھوٹا سا بزنس سیٹ کر لیا، جسے وہ بخوبی چلا رہا تھا۔ تقریباً 6 ماہ یا 1 سال کے بعد وہ گاؤں آتا تاکہ مائنڈ فریش ہو جائے، 1-2 ہفتے اپنی ماں کے پاس رکتا اور دوبارہ اسی مصروف زندگی میں چلا جاتا، لیکن اس کو واپس آنا ہی تھا، نہ جانے کتنے کے دلوں میں حشر برپا کر دیتا تھا۔ ایک عیاش مزاج شخص جس نے ماں باپ کی خواہش کے باوجود ابھی تک اپنے لیے کسی حسین سے حسین چہرے کا انتخاب نہیں کیا، جیسے وہ اپنی زندگی کے ساتھ منسلک کر لیتا، اور ویسے تو لاکھوں چہرے تھے جو وقتی طور پر اس کے ارد گرد منڈلا کر اس کے لیے کشش کا سبب بنتے، اور وہ بھی ان پر جی جان سے نچھاور ہو جاتا۔ ان میں ایک چہرہ ریحام وارث کا بھی تھا، جو عمر میں اس سے پورے 10 سال چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی اس کے نقوش میں سے اپنی نگاہیں الجھتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ اس بار وہ واپس آیا تو جس انداز میں اسے دیکھا تھا، وہ انداز اس کے ذہن پر سب دھو کر رہ گیا، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے قریب آ رہا تھا۔ اس روز ان کا کھانا ثریا بیگم کے گھر تھا۔ دوپہر میں ہی انہیں معلوم ہوا کہ وہ ثریا خالہ کے گھر ڈنر کے لیے جا رہی ہیں، اور نہ جانے کیوں دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ان کے گھر زیادہ دور نہیں تھے، پھر بھی کبھی کبھار کسی خاص موقع پر ان کی ماؤں کے درمیان ملاقات ہوتی۔ اسی طرح عزت بھرا یہ خوبصورت رشتہ 2 گھروں کے درمیان قائم تھا۔ وارث صاحب کی 3 اولادیں تھیں، بڑی بیٹی ریحام وارث اور چھوٹے 2 بیٹے سائم اور سہیل۔ اپنے بچوں سے وہ بے تحاشا محبت کرنے والے باپ تھے، لیکن ایک اصول پسند شخص جو اپنے فیصلوں اور اپنی خودداری پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا، اور یہی وجہ تھی کہ گھر کا سارا ماحول ان کی زیر سرپرستی چل رہا تھا۔ اس نے لائٹ پیچ کلر کی شارٹ شرٹ اور فرشی شلوار کا انتخاب کیا، ہلکے پھلکے نفاست سے کی گئی کڑھائی، اور ساتھ میں آرگنزا کا دوپٹہ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ اس بڑی حویلی میں جہاں گھومنے کے وہ اکثر خواب دیکھا کرتی، سال میں کبھی ایک بار ہی اپنی ماں کے ساتھ اس کا بڑی حویلی جانا ہوتا، اور وہاں جا کر وہ جس اشتیاق سے چیزیں دیکھتی، واپس آنے پر آسیہ بیگم اسے بری طرح دھتکار کر رکھتی تھی۔ امی، مجھے بڑی حویلیاں بہت اچھی لگتی ہیں، آپ بھی بابا سے کہہ کر بنوا لیتے ہیں، یا پھر کسی امیر گھر میں شادی کرتی تو کم سے کم ان چیزوں کو گھور گھور کر دیکھنا تو نہ پڑتا۔
چلبلی سی لڑکی اپنے شوقیانہ انداز سے مسکرا کر کہتی تھی اور آسیہ بیگم گھورتی رہ جاتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے مزاج سے خوب واقف تھیں اور جانتی تھیں کہ اپنے بابا کے گھر میں وہ کس قدر خوش اور مطمئن ہے۔ اسے یہ بڑی بڑی چیزیں اٹریکٹ تو کرتی ہیں لیکن احساس کمتری کا شکار نہیں کر سکتی۔ وہ شام بھی نہایت حسین شام تھی۔ ہلکا سا مسکراتے ہوئے وہ ان خواتین کے درمیان سے اٹھ کر چھت پر چلی آئی۔ وہ چھت اتنی بڑی تھی کہ چھت سے پورے گاؤں کا نظارہ ہو سکتا۔ ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے دوپٹہ سرک کر کندھوں پر آ گیا اور تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ ساکت ہوتی سانسوں کے ساتھ وہ پلٹ نہیں پائی۔ اندر ایک الجھن بڑھنے لگی تھی اور اس نے ہلکا سا گردن کو موڑ کر پیچھے دیکھنا چاہا۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا، جو کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے وہ اس کی جان نکال گیا۔ خوش آمدید محترمہ، ہماری حویلی کو اتنی عزت اور رونق بخشنے کے لیے۔ اور وہ ایسی اس شخص کی باتوں پر ساکت ہو جایا کرتی۔ اس کا اور برہان شاہ کا کوئی میل نہیں تھا۔ وہ اگر زمین پر پڑا ہوا پتھر تھی تو برہان شاہ آسمان پر چمکتا ہوا چاند تھا، اور اسی لیے وہ کبھی سمجھ نہیں پائی کہ اس نظر عنایت کا مقصد کیا ہے۔ کچھ بھی کہنے کی ہمت کرتے ہوئے وہ لبوں کو کچل کر فرار کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ تبھی وہ سائڈ سے گزرتا اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ جان بوجھ کر ہاتھ ریحام کے ہاتھ پر جمایا ہوا تھا۔ برہان شاہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں نورین اور انابیہ کی باتیں گھومنے لگی۔ وہ بے وجہ سرخ ہوتی جا رہی تھی اور وہ یکٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جس روز آپ کو آپ کی مرضی سے اپنی دنیا میں لے آؤں گا، اس روز تمہارے چہرے پر پھیلے ہوئے رنگوں کو بڑے اشتیاق سے دیکھوں گا میں۔ وہ اس قدر سرگشانہ لہجے میں بات کر رہا تھا کہ ریحام کی دھڑکنیں اتنی تیز ہوئیں کہ بے اختیار اسے اپنی مٹھی اپنے سینے پر رکھنا پڑی تاکہ اس کی دھڑکنوں کا شور مقابل کے کانوں تک نہ چلا جائے۔ لیکن وہ اس کے چہرے کے تاثرات کو یوں بغور دیکھ رہا تھا کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اپنے دل کی بات اس شخص سے چھپا نہیں سکتی تھی، جس کا ہاتھ ابھی تک برہان کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے نرمی سے اس کی ملائم کلائی کو تھام لیا۔ وہ بس حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور ایسے میں وہ دونوں سب سے خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے، ایک دوسرے کے بے تحاشا قریب کھڑے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ جہاں ایک جانب جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا تو ایک جانب حیرانگی تھی، شاید مقدر کا سکندر بننے پر ناز و فخر کی ایک ہلکی سی جھلک۔ برہان شاہ کی انگلیاں اب اس کی ملائم ہتھیلی پر گردش کر رہی تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے ہتھیلی کو نہیں چھو رہا بلکہ کسی خوبصورت ساز کی مانند اس کے دل کے تاروں کو چھے رہا ہے۔ بند ہوتی سانسوں کے ساتھ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور وہ سر اٹھا کر اس کے لبوں کو دیکھتا ہوا ذرا سا اس کے قریب آیا۔ میں اس کا مطلب کیا سمجھوں کہ تم نے میری محبت قبول نہیں کی؟ وہ کسی سحر کا شکار ہو گئی، ایک ایسا جادو جو جادوگر کی جانب سے پڑا گیا اور وہ چاہنے کے باوجود سنبھل نہیں پائی اور اس جادو کا شکار ہو گئی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ریحام، کیا تم اس سفر میں میری ہم سفر بنو گی؟ وہ دلیری سے اقرار کر رہا تھا۔ یہ پہلی محبت کا پہلا اقرار تھا جو ریحان کے کانوں نے سنا، اور اس نے بے اختیار گردن چکاتے اپنی بھیگی پلکوں کو چھپک کر نمی کو اپنی حلق میں اتار لیا۔ محبت کی پہل اس شخص کی جانب سے کی گئی تھی اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ انکار کرتے تھے، اسی لیے اس کی محبتوں کو تسلیم کر کے ایک مسکراتی نگاہ اس پر ڈال کر سر چہرے کو چھپاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ شام اس کی زندگی کی ناقابل فراموش شام تھی۔ اس روز اس نے بابا کا موبائل نکال کر برہان شاہ کو ہمت کر کے میسج ٹائپ کرتے اپنے دل کے حالت سے آگاہ کر دیا۔ وہ اسے بتا چکی تھی کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اگلے دن ہی وہ شہر واپس چلا گیا اور اس کے جاتے ہی جیسے پورے گاؤں کی فضا اداس ہو گئی۔ اتنے کم وقت میں ہی اچانک چڑھنے والے محبت کا خمار اتنا جان لیوا ثابت ہوگا، یہ ریحام وارث نے نہیں سنا تھا۔ اس کا باپ ایک سخت اصول پسند شخص تھا جو بیٹیوں کو جلدی بیانے کے حق میں تھا، اور بقول ان کے ریحام کی عمر بھی اب اس قابل ہو چکی تھی کہ اس کے فرض سے دستبردار ہو جاتے۔ اگلے 6 ماہ تک وہ گاؤں واپس نہیں آیا اور وہ اس کی محبت کی آگ میں اس طرح جلتی رہی جیسے وہ اسے اپنے بس میں کرنے کے بعد برالزمہ ہو چکا ہو، جیسے اس سب میں ریحام وارث اکلوتی قصوروار ہو، اور اس کی محبت کی آگ کو سینے سے لگا کر اس نے برہان شاہ کے نام کو اپنی دھڑکنوں پر ثبت کر دیا۔
کبھی کبھار اگر ان کے درمیان چند منٹوں کے لیے بات ہوتی تو وہ اتنے مخمول لہجوں میں بات کیا کرتا کہ وہ سن کر ساکت رہ جاتی، اور آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہونے لگا کہ یہ صرف اس کی خواہش نہیں ہے، آسیہ بیگم بھی یہی چاہتی ہیں۔ انہیں برہان جس قدر دل و جان سے زیادہ عزیز ہے، اگر ان کی بیٹی برہان کی دلہن بن جائے تو اس سے بڑھ کر اچھائی اور کیا ہوگی۔ اس شام اس نے اپنی ماں اور باپ کو بات کرتے سنا۔ اس کا باپ یہی کہہ رہا تھا کہ جلد سے جلد اس کے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈ کر اسے اس لڑکے سے منسوب کر دیا جائے، تاکہ جیسے اس کا کالج مکمل ہو وہ ریحان کے فرض سے دستبردار ہو جائے۔ ان کی بات سننے کے لیے اس نے اپنی سانسوں کو روک لیا۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک بار ثریا سے بات کر لوں، وہ اپنے بیٹے کی رضامندی پوچھ کر مجھے بتائے۔ اگر برہان اس رشتے میں رضامند ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ وہ پڑھا لکھا خوش شکل لڑکا ہے، اور سب سے بڑی بات انتہا کا ذمہ دار۔ اور پہلی بار اس نے لکھا تھا جیسے وہ صرف مقدر کی سکندر نہیں بلکہ خوش نصیبی کے اس درجے پر فائز ہے جہاں پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ بن مانگی اسے وہ شخص مل رہا تھا، اور اسے کیا چاہیے تھا۔ اسی شام اس نے برہان کو میسج بھی ٹائپ کر دیا۔ ساری بات منوان اسے بتا چکی تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ برہان کی جانب سے اسے کوئی جواب نہیں ملا، اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، اس کے لیے ایک معمولی بات تھی۔ وہ اسے صرف تب میسر رہا کرتا جب اسے خود ضرورت ہوتی، اور اس کی ضروریات پر برہان شاہ کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اسے میسر رہے۔ اگلی چند دنوں تک وہ ہواؤں میں اڑتی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ جلد سے جلد اس کی ماں یہ بات ثریا بیگم سے کریں گی، وہ برہان سے، اور برہان بھلا کیسے اعتراض کر سکتا ہے جو خود اس کی محبت میں بھیگ چکا ہے۔ لیکن اس کا ایمان اس وقت ٹوٹا جب اس نے ماں کی زبانی سنا کہ ثریا بیگم نے معذرت کر لی ہے، کیونکہ بقول ان کا بیٹا بھی اس سب میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور ویسے بھی اس نے ساری زندگی باہر گزاری ہے تو کسی شہر کی لڑکی کو اپنا ہمسفر بنائے گا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ واضح طور پر اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی، اور ماں باپ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہوتے ہیں۔ اپنی بھیگی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بستر پر بیٹھ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور خالہ نے اپنے پاس سے بے بنیاد سا بہانہ گھڑ لیا ہوگا۔ وہ اسے محبت کرتا ہے، بے تحاشا محبت، اسے پانے کے لیے اتنا بے قرار ہے گویا انتظار کا ایک پل جان لیوا ہو۔ اور یہاں ثریا خالہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا بیٹا انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خود کو قائل کر رہی تھی۔ وہ کمسا لڑکی جس کے جذبات رون دیے گئے، محبت کے اونچے محل سے دھکیل کر نیچے گرا دی گئی، لیکن ابھی بھی یہ سب کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ امی، آپ جانتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ثریا خالہ نے اپنے پاس سے کہہ دیا ہوگا۔ آپ کو برہان سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اور آسیہ بیگم نے زہرآلود نظروں سے اس کے چہرے کو گھورا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے؟ ثریا اتنی بڑی بات خود سے نہیں کہہ سکتی، اگر اس کے بیٹے نے کہا ہوگا تبھی اس نے کہا ہے، اور ہمیں رشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ تم جانتی ہو کہ بھائی صاحب سارم کے بارے میں 2 بار بات کر چکے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سارم نہ جانے کتنے عرصے سے اس کے سہانے سپنے سجا کر بیٹھا ہے۔ مجھے نہیں کرنی سارم سے شادی، وہ جاہل لڑکا میرا انتخاب نہیں ہو سکتا امی۔ اس کے سامنے برہان شاہ اور سارم شرازی کا کیا جوڑ؟ سارم اسے 2-3 سال بڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نہ جانے کتنی بار پسندیدگی دیکھ چکی تھی۔ یہی نہیں، اس کا ماموں 2-3 بار بڑے دھڑلے سے اس کے ماں باپ کے دروازے پر آ کر رشتے بھی مانگ چکا تھا۔ اسے عزت و اکرام سے اپنانا چاہتے تھے، لیکن اس کا دل تو برہان شاہ میں الجھا ہوا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ برہان نہ ہی اس کی کال اٹینڈ کر رہا تھا، اور نہ ہی اسے کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا۔ اس کی ضد سے تنگ آ کر اس کے باپ نے خود برہان کو کال کی، اور اس شام اس کی ماں نے اس کے سر پر گویا بم پھوڑا تھا کہ برہان نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ ان کی بیٹی عمر کے معاملے میں برہان شاہ سے بہت چھوٹی ہے، وہ اگر چاہیں تو اپنی بیٹی کے لیے کوئی بھی اچھا ہمسفر ڈھونڈ لیں۔ ویسے بھی اس کا بھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور باپ کے سامنے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس کے ماں باپ اس کے دل کے حال سے واقف ہو چکے تھے۔ یہاں غلطی ان کی بھی تھی کہ انہوں نے برہان شاہ کو اپنے گھر میں اتنی حیثیت دی کہ وہ ان کی بیٹی کے دل تک صلاحیت حاصل کر لے، لیکن حقیقت جو بھی تھی اب اسے تسلیم کرنا بنتا تھا۔ وہ 2 دن بخار میں پھنکتی رہی۔ برہان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اس کے معاملے میں وہ کسی کی بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ ضد میں آ کر اس کے باپ نے شیرازی صاحب کو ہاں کر دی کہ وہ جلد سے جلد آ کر منگنی کی رسم کر دیں اور اسے سارم کے نام کی انگوٹھی پہنا دیں۔ وہ ساری باتیں اقرار محبت بھول پانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس نے خواب دیکھے تھے برہان شاہ کے ساتھ، ان خوابوں کو وہ ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔
اسے یقین تھا وہ لوٹ آئے گا اس کی محبت کی خاطر اور سارے جہان کے سامنے اقرار کرے گا کہ وہ کبھی بھی محبت میں نہیں ہار سکتی۔ عمر کے اس نازک دور میں کچی عمر کی محبتیں بڑے پکے رنگ دیکھتی ہیں جو ساری زندگی فراموش نہیں کی جا سکتی، جو ہمیں اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ کلب کی تیز روشنیوں میں نہ جانے کتنے وجود اس کے بازوؤں میں بکھرتے چلے گئے۔ نشہ آور محلول میں مست ہو کر اس کے ہاتھ ستارے کی پتلی کمر سے چھیڑخانی کر رہے تھے۔ اس کے اوپر جھکتے ستارے نے اس کے لبوں کو چھونا چاہا اور اسے تیزی سے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ پچھلے 2 ماہ سے ستارے کے ساتھ تھا اور اتنا عرصہ تو اسے کسی کے وجود سے بور کر دینے کے لیے کافی تھا۔ جب دل بھر گیا تو وہاں سے نکل کر وہ گاڑی میں آ بیٹھا اور اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ پچھلے کتنے سالوں سے اس نے زندگی کو آزادانہ طور پر انجوائے کرنا سیکھ لیا اور اب کوئی بھی وجود اس کی زندگی میں دخل اندازی کرتا اسے ہرگز بھی منظور نہیں تھا۔ اس شام اس کی بات ثریا بیگم سے ہوئی جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ ریحام کی منگنی اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو سارم کے ساتھ فکس ہو چکی ہے۔ ان کا کتنا دل تھا کہ ان کی بہو بنے، لیکن اس کی چھوٹی عمر کا سہارا لے کر وہ بلز جمع ہو گیا۔ کسی کی نظر میں برا نہ بنتے ہوئے اس نے ایسا جواز پیش کیا تھا جو قابل قبول تھا، اور ثریا بیگم کو بھی یہی لگا کہ وہ ریحام کو اسی لیے نہیں اپنا رہا کیونکہ وہ عمر میں اس سے پورے 10 سال چھوٹی ہے۔ حالانکہ انہیں حقیقت معلوم نہیں تھی کہ اپنے سے 10 سال چھوٹی لڑکی کو کس طرح پیار کے جال میں پھنسا کر اس کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نئی زندگی کی شروعات مبارک ہو ریحام جان۔ افسوس گاؤں کی دبو سے لڑکی جو حسین تو تھی لیکن اس کے حسن سے متعارف نہیں ہو پایا۔ اس نے چاہا تھا کہ ایک بار اس کی ذات سے متعارف ہو کر اس کے وجود سے فائدہ اٹھا لے گا، لیکن کوئی بات نہیں، یہ خسارہ اتنا بڑا بھی خسارہ نہیں تھا کہ وہ دل سے لگا لیتا۔ سر جھٹک کر آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ نیند میں اترتا چلا گیا۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے بے تحاشا خوبصورت شکل و صورت سے نوازا ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر اتنا ہی سیاہ دل ہوتا ہے۔ ہم ان کی ظاہری شکل و صورت اور خوبصورت لہجے کے پیچھے بھاگ کر اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، تب ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ گاؤں جا کر ریحام کی منگنی کو اٹینڈ کرے گا تاکہ اس کے ذہن میں موجود وہ سارا خمار اتر جائے اور اگر کوئی خوش فہمی موجود ہے تو نکل جائے، لیکن وہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ خدا نے اس کے لیے کچھ ایسا انتظام کر رکھا ہے جو اس کی انا اور غرور دونوں کو توڑ دے گا، کچھ ایسا تھا جو اسے ساکت کر دینے کے لیے کافی ہو۔ اب یہ تو وقت بتانے والا تھا کہ مقدر کس طرح بازی پلٹ کر اس کی چال اس پر ہی الٹی جانے والی تھی، تاکہ اگلی بار وہ کسی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے۔ وہ بے دلی سے تیار ہوئی، حالانکہ کسی بھی چیز میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ ہر چیز سارم کی مرضی کی تھی۔ وہ ہلکا گولڈن رنگ کا کامدار شرارہ جو اس کی منگنی کے لیے منتخب کیا گیا وہ بھی سارم اپنی مرضی سے لے کر آیا۔ وہ بے تحاشا خوش تھا۔ اس کی زندگی میں ریحام آ رہی تھی جو اس کی اکلوتی محبت تھی، اور اس حسین لڑکی کو زندگی کی تمام خوشیوں سے متعارف کروانے کا وعدہ کر چکا تھا وہ خود سے۔ وہ شام کسی کے لیے بے تحاشا حسین تھی تو کسی کے لیے اس کا حسن بہت زہریلا تھا۔ منگنی اٹینڈ کرنے کے لیے اور اس کے دل میں موجود محبت کی خوش فہمی کو دور کرنے کے لیے وہ گاؤں آیا۔ ثریا بیگم تو اسے دیکھ کر حیران تھی کیونکہ اس کا آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پورے ٹھاٹ سے تیار ہو کر وہ وارث صاحب کے گھر اپنی فیملی کے ساتھ پہنچ گیا۔ ان کے گھر کو ہلکی پھلکی سجاوٹ دی گئی تھی، کچھ ہنگامہ تھا، اور اس ہنگامے کمرے میں بیٹھی ہوئی ریحام کو جب معلوم ہوا کہ اس کی منگنی اٹینڈ کرنے آیا ہے تو نہ جانے کون کون سی خوش فہمیاں اس کی آنکھوں کو چمکانے لگیں۔ اس وقت بھی اسی خمار میں اٹکی ہوئی تھی کہ وہ آئے گا اور ہر ایک کو اپنی محبت کے بارے میں بتا کر اسے اپنا لے گا۔ اسے سارم سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا، بلا شبہ بے حد اچھا لڑکا تھا، لیکن اس کی زندگی تو پہلے ہی برہان شاہ کے نام ہو چکی تھی۔ وہ اسے اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ رسم کے لیے اسے باہر لا کر سارم کے کمرہ بٹھا دیا گیا۔ اسٹیج میں ان دونوں کی شان و شوکت دیکھنے والی تھی۔ دور کرسی پر پوری ٹھاٹ اور شان و شوکت سے براجمان شخص پر ریحام کی نظریں ٹک سی گئی۔ وہ بھی دلکشی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کا چمکتا ہوا چہرہ ریحام کو الجھن میں مبتلا کر رہا تھا، یعنی اسے شام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ ہی دیر میں رسم شروع ہو جاتی اور وہ سارم کے نام کی انگوٹھی پہن لیتی جو نہ جانے کتنے حسین سپنوں کو آنکھوں میں سجا کر اس کے چہرے کو دلکشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماموں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ مومانی نے اس کے ماتھے کو عقیدت سے چھوا اور سارم نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ انگوٹھی پہنانے کے لیے تیار تھا جبکہ اس کی نظریں دور بیٹھے شخص کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔
وہ تو بس منتظر تھی کب وہ اپنی زبان کھولے گا اور اس منگنی کو رکوا دے گا، لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ سارم نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ وہ جگمگاتی سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں لے کر اس کے ہاتھ کی جانب بڑھا رہا تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، انگلیاں کپکپانے لگی، لب لرزنے لگے اور اگلی لمحے اس نے پوری شدت سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ محفل میں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ اپنے شرارے کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وارث صاحب نے بے قرار ہو کر اسے دیکھا۔ ان کی عزت کا سوال تھا، وہ ان کی بڑی بیٹی تھی اور آج تک اسی علاقے میں انہوں نے عزت کے علاوہ کچھ نہیں کمایا۔ وہ اتنی بھولی تھی کہ ابھی تک اس کی چال بازی کو سمجھ نہیں پائی، اسی لیے شرارے کو سنبھال کر اٹھی اور اسٹیج سے بھاگ کر نیچے اترتے اپنے قدم اس شخص کی جانب بڑھاتی جو اسے اپنی جانب آتا ہوا دیکھ کر خود بھی حیران ہوا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص نے گردن گھما کر دیکھا، کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن جب تک کہ وہ برہان شاہ کے چوڑے سینے سے لگے اسے ساکت نہیں کر گئی۔ مکمل طور پر ساکت ہو کر رہ گیا۔ اس کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے اور یوں پناہ مانگ رہی تھی جیسا کہ ایک ڈرا ہوا چھوٹا سا بچہ پوری یقین سے کسی کی پناہ لے لے۔ وارث صاحب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی بیٹی ان کی عزت کو یوں نیلام کر دے گی۔ سارم کے چہرے کی زرد رنگت ہر ایک کی حیرت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے مقابل کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا برہان؟ آپ نے خود کہا تھا کہ آپ مجھے کسی کے حوالے نہیں ہونے دیں گے، مجھے اپنائیں گے۔ لے آج میں آ گئی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے آپ کے۔ اس روز وہ خود غرضی کے ہر حد پار کر گئی۔ اپنی بے بنیاد سی محبت کے لیے اسے نہ جانے کی اتنی سچی محبتوں کو رون دیا جس کا اندازہ اسے اس وقت نہیں تھا۔ برہان حیران و پریشان کھڑا تھا۔ وہ ہر ایک کے سامنے اس سے اقرار محبت کر رہی تھی، اسے اس کو وعدے یاد دلا رہی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسی طرح خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ سکندر شاہ نے آگے بڑھ کر غضبناک نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ یہ لڑکی جو کچھ کہہ رہی ہے، کیا تم نے یہ سب کچھ اسے کہا ہے؟ وہ اچھی طرح جانتے تھے کوئی بھی لڑکی بغیر کسی تسلی کے، بغیر کسی دلاسے کے کبھی بھی اتنا بڑا قدم اٹھانے کا نہیں سوچ سکتی۔ اگر وہ لڑکی ان کے بیٹے کی جانب بڑھی تھی، اسے اتنے حق سے مل گیا تھا، تو ضرور ان کے بیٹے نے اسے جھانسے میں رکھا ہوگا اور نہ چاہتے ہوئے برہان کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کھیل اس طرح پلٹ دیا جائے گا۔ یہاں اسے جان چرانے کے لیے آیا تھا اور یہاں وہ لڑکی اس کے گلے پڑ گئی۔ اس کے باپ نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے وارث شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں شرمندہ، لیکن میرا بیٹا تمہاری بیٹی کو عزت سے اپنائے گا۔ دو خاندانوں کے درمیان معاملہ عزت پر اٹک گیا اور سکندر شاہ کے حکم سے ہی کچھ دیر کے بعد مولوی صاحب کو بلوا لیا گیا۔ سارم اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس روز اس کا مان ٹوٹ گیا۔ اس نازک سی لڑکی نے اس کے یقین کو قدموں تلے رون دیا۔ اگر وہ اس کے رشتے سے انکار کر دیتی تو شاید اتنا دل برداشتہ نہ ہوتا، لیکن یہ تسلیل کا آخری درجہ تھا اور اس روز برہان شاہ کے پہلو میں بیٹھ کر اس نے اپنی اس محبت کو بچا لیا جو اس کی زندگی برباد کرنے والی تھی، جو صرف ایک کھیل تھا، جو اس حسین شخص کی جانب سے رچایا گیا جسے پانے کے لیے وہ سارے جہان سے الجھ گئی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس نے اپنا سب کچھ، اپنے تمام حقوق برہان شاہ کے حوالے کر دیے، جبکہ سکھ نظروں کے ساتھ ایک نظر سے دیکھ کر وہ بھی نکاح نامے پر دستخط کر گیا۔ دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ سکندر شاہ نے سارے معاملے کو خوش اسلوبی سے سمیٹ لیا۔ عزت خراب ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اسے بڑوں کا غلط فیصلہ اور بچوں کی مرضی کے خول میں ڈھال کر ایک نیا رشتہ بنا دیا۔ اس کا باپ وقتی طور پر ناراض تھا، لیکن وہ جانتی تھی اگر اس نے برہان شاہ کو پا لیا ہے تو اپنے باپ کو بھی ضرور منا لے گی۔ اتنے ہنگاموں کے بعد وہ رخصت ہو کر شخص کے ساتھ اس کی حویلی چلی گئی جو شاید نہ اپنی زندگی میں اس کی موجودگی سے خوش تھا اور نہ ہی ایسے زبردستی کے بنے ہوئے رشتے سے۔ برہان شاہ کے کمرے میں بیٹھی وہ آنے والے وقت کے لیے دل تھامے ہوئے تھی۔ اسے اس کی محبت مل گئی اور وہ جانتی تھی برہان بھی بے تحاشا خوش ہوگا، اسے نرمی سے سمیٹ لے گا، ساری تکلیفوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی۔ حیرت تھی، وہ جس کا انتظار اتنی شدت سے کر رہی تھی ابھی تک کمرے میں نہیں آیا۔ کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، بالآخر رات کے آخری پہر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ چہرے کے تاثرات بے تحاشا سرد تھے اور آنکھوں میں سرخ لہریں۔ ایک نظر بیڈ پر بیٹھے ہوئے وجود پر ڈال کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں میرا اور اپنا تماشا بنوانے کی؟ وہ بولا تو سرموری اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی اور ریحام نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی تیز نظروں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے محبت کرتی تھی اور وہ شخص بھی محبت کا دعوے دار تھا، تو پھر یہ صدمہ ہری صرف آپ کو پانے کے لیے۔
کیونکہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اور برہان نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کے چہرے کو دبوچ لیا۔ وعدہ؟ مائی فٹ، ایک حسین بات کیا کرتی تم سے، تم نے تو سر پر چڑھا لی۔ اپنی اور میری زندگی برباد کر لی تم نے، اور مجھے پانا چاہتی تھی۔ اتنا ضروری تھا تمہاری اس عمر میں بھی اپنے وجود کی آگ نہیں سنبھالی جا رہی تھی تم سے۔ وہ زہر اگل رہا تھا، اس کا لہجہ اتنا زہریلا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس معصوم سی لڑکی کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی۔ محبت کا تاج محل بڑی شدت سے زمین بوس ہوا، آنکھیں پھیلتی چلی گئیں اور لب لرزتے رہ گئے۔ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم جلد بازی کا شکار ہو کر ان آپشنز کو نظر انداز کر کے ایک ایسا غلط راستہ چن لیتے ہیں جو ہمارے لیے وبال جان ہوتا ہے، اور اس نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ بڑی شدت اور جنون سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا ہوا وہ اسے اپنے جنون کا نشانہ بناتا جا رہا تھا۔ تم نے مجھے پانے کے لیے سب کچھ کیا، چل پھر آج با کے مجھے بتاؤ یہ تجربہ کیسا رہا تمہیں؟ بے باکی سے ایک آنکھ دبا کر اپنے اندر کے جنون کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ سلگتے ہوئے لمس پر تڑپتی ہوئی وہ لڑکی ہر بات سے انجان بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی۔ برہان پلیز، اس کی شدت سے متاثر ہو کر اس کی منت کرتی رہ گئی، جبکہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لب رکھتا وہ اسے گویا سزا دینے پر تلا ہوا تھا۔ اس کے لبوں سے نکلتا سرخ سیال مقابل کو اپنی جانب متوجہ نہیں کر پایا۔ اس کے حسین بالوں کو کھول کر کمر پر آزاد کرتے ہوئے اس کے وجود میں پیوست ہوتا جا رہا تھا۔ ریحام کی تکلیف اسے توڑتی جا رہی تھی۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، یہ اس کا اپنا انتخاب تھا جو کسی صورت بھی کسی اور کے سر نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ رات حسین نہیں تھی، اس نے سوچا تھا کہ محبت بھری رات ہوگی جہاں صرف سرگوشیاں اور باتیں ہوں گی، لیکن بے تحاشا تکلیفیں، جنون، شدت اور اس کے وجود میں درد بن کر اترتا ہوا برہان شاہ، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ اگلے دن ہی وہ اس سے لے کر شہر نکل آیا، کیونکہ بقول اسے اتنی چھٹی نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی قسم کی شادی کی تیاری کر کے آیا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ ایک آخری بار اپنے بابا سے ملاقات کر لے، ان کو منا لے، اپنی ماں سے مل لے، ماموں سے ان کی ناراضگی کو ختم کر لے، لیکن اسے اتنی اجازت نہیں تھی، اور صرف ایک رات کی دلہن خوف کا شکار ہو کر کسی بت کی طرح ساکت ہو گئی۔ اس کا دل اچھا خاصا اداس تھا۔ پہلی بار وہ اپنے ماں باپ سے اتنا دور آئی تھی، اور پھر برہان کا رویہ شاید اسے پچھلی رات کی کوئی شرمندگی تھی، یا پھر ثریا بیگم نے اسے کچھ احساس دلایا تھا۔ اپنی ماں کی بات کا برہم رکھتے ہوئے کچھ نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس رات اس نے ایک بار پھر برہان کے قریب آتے اس کے سینے پر اپنا سر جما دیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ برہان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور ایک لمحے کے لیے اس کا دل اس کی بڑی بڑی نمدیدہ نگاہوں میں الجھ گیا۔ ہاتھ بڑھا کے اس کے بکھرے بالوں کو کانوں کے بیچ اڑس رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ وہ سرگوشانہ لہجے میں پوچھ رہا تھا، اور اس نے ہر بات کو نظر انداز کرتے ہوئے محبت سے برہان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ صرف آپ کو چاہتی ہوں، آپ سے۔ اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں، میں صرف آپ کی محبت کی طلبگار ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا، کسی معصوم بچے کی طرح وہ اسے احساس دلا رہی تھی، جبکہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر جھک کر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے، پھر اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے ہلکا سا اسے دیکھ کے مسکرایا۔ میری محبت بس یہی ہے، اور آج صبح یہ محبت کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ اسے اپنے اوپر گراتے اس پر ایک بار پھر حاوی ہونے لگا، لیکن اس بار عام نے اسے ذرا سا خود سے دور دھکیل دیا۔ میں اس سب کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، اور سارے نے سختی سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو دھنسا دیا۔ آج تو تم نے اتنی جرت کر لی کہ مجھے خود سے دور دھکیل، لیکن آج کے بعد میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا۔ محبت بس یہی ہوتی ہے، میں جانتا ہوں یہی تمہاری ضرورت ہے، یہی تو چاہتی ہو تم، اس کے علاوہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس کے چہرے کو سختی سے دبوچ کر وہ زہریلی سرگوشی کر رہا تھا، جبکہ شدت سے روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ پہلی بار سے اندازہ وہ اسے جلد بازی میں غلط انتخاب کر لیا۔ اس کا انتخاب بالکل غلط تھا، اسے اس شخص کو نہیں چننا چاہیے تھا جس کی محبت کا طریقہ اتنا غلط تھا، اور اگلے آنے والے دنوں میں اس کا یقین بڑھتا چلا گیا۔ اسے جو کچھ برہان کے بارے میں جانا تھا وہ اس کی ذات کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ ایک نہیں، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ملوث تھا، ہر لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات عجیب تھے۔ وہ رات بھر گھر سے غائب رہتا، اس کی محبت مانگنے پر وحشت پر اتر آتا۔ اس کے سامنے محبت صرف جسموں کی محبت ہوا کرتی، اور اس نے صاف لفظوں میں ریحام کو بتا دیا کہ وہ صرف اس کے جسم کا طلبگار تھا۔ وہ تو شدت سے اس وقت کو کوستی تھی جب اس نے اپنا دل برہان شاہ کے حوالے کر دیا۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا غلطی اگر اس سے ہوئی تو غلطی اس کے ماں باپ سے بھی ہوئی تھی۔
کبھی بھی اپنی بچیوں کے ساتھ کسی بھی لڑکے کو اتنا فرینک نہ ہونے دیں کہ وہ اس حد تک ان کی زندگی میں مداخلت کرے کہ ان کے حواسوں پر سوار ہو جائے۔ بلا شبہ ثریا بیگم اچھی خاتون تھی۔ سکندر شاہ عزت دار شخص ہے، لیکن ضروری نہیں کہ مغربی طرز زندگی میں پلا ہوا ان کا بے تحاشا ہینڈسم بیٹا، جس پر لاکھوں لڑکیاں فدا تھیں، وہ بھی اچھے دل کا مالک ہوتا۔ اسے ایک غلط فیصلے نے ان کی زندگی کو ان گہرائیوں میں دھکیل دیا جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ وہ اندر تک دھنسی جا چکی تھی، ایک ایسی دلدل جس سے جتنا باہر نکلنے کی کوشش کرتی اتنا ہی اندر چلی جاتی، اور ماں باپ کو ویسے ہی ناراض کر بیٹھے کہ ان سے کچھ شیئر کر لیتی تو گھٹ گھٹ کر مرنا شاید ان کا مقدر بن گیا، ایسا مقدر جسے چاہ کر خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ آزادی کے نام پر اسے کچھ بھی میسر نہیں تھا، محبت کے نام پر صرف اسے شدت اور جنون سے متعارف کروایا جاتا۔ اعتماد رتی برابر نہیں تھا، کیونکہ بقول برہان کے جو برہان جیسے شخص کو اٹریکٹ کر سکتی ہے وہ کسی کی نظر کو بھی لبھا سکتی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی صرف ایک کمرے میں بند رہے، باہر جا کر وہ چاہے جن سرگوشیوں میں، جن سرگرمیوں ملوث رہے، اس کی بیوی کو نہ ہی کوئی پرواہ ہو اور نہ ہی وہ اس سے سوال و جوابات کرنے کی ہمت کر سکے۔ ایک جاہلانہ سوچ رکھنے والا مرد کسی کم عمر حسین لڑکی کو دیکھ کر اپنی لاٹ ٹپکاتے ہیں، انہیں صرف اپنے بستر پر وہ چاہیے ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے اپنی زندگی میں کوئی خاص مقام دینا چاہتے ہیں۔ ایسے مرد کسی ایک کے بن کر نہیں رہ سکتے۔ وہ 2 ماہ اس کی زندگی کے سب سے اذیت ناک مہینے تھے جو اس نے گزارے نہیں بلکہ دھکیلے، جن کا ایک ایک لمحہ اس نے رو رو کر گزارا تھا، صرف پچھتا کے۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، نہ ہی اس نے اپنے لیے فرار کو منتخب کیا کہ اس کی سزا تھی جو اسے ہر صورت بھگتنا تھی، اور وہ بھگتی چل گئی۔ اس شام برہان شاہ اس پر کچھ خاص مہربان تھا، اس کے لیے اچھی خاصی شاپنگ کر لی اور پھر سے بیوٹیشین سے تیار کروا کر اپنے ساتھ کسی گیدرنگ میں لے جانا چاہتا تھا۔ وہ اتنی سی کم نوازی پر بھی خوش ہو گئی۔ اگر وہ شخص خود کو بدلنا چاہتا تھا تو شروعات چھوٹے پیمانے سے ممکن تھی، اور وہ یہی تو چاہتی تھی کہ وہ بدلے اور محبت سے اسے سنوار دے۔ وہ اپنی زندگی کی ہر غلطی کو تسلیم کرتا جائے اور وہ چپ چاپ اس کی ہر غلطی کو معاف کر دے۔ لیکن شاید یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس روز کی گیدرنگ میں جا کر اسے اندازہ ہوا کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس ماحول کے لیے نہیں بنائی گئی عجیب و غریب بے-باک سی لڑکیاں جنہوں نے اپنے جسم پر برائے نام کپڑے پہن رکھے تھے، جن کے تھڑکتے ہوئے وجود لڑکوں کو بہک جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ عجیب و غریب مرد جن کے درمیان گری وہ نازک سی لڑکی حسین تو لگ رہی تھی لیکن اپنے پورے لباس میں قابل طنز۔ ایک 24-25 سالہ شخص کے پاس آیا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر آنکھ دباتے اسے ڈانس فلور کی جانب جانے کا اشارہ کیا، جبکہ سر جھکا کر وہ 2 قدم دور ہو گئی۔ وہ کافی دیر سے یہی تو کر رہی تھی، ان سب کو نظر انداز کرنا، کیونکہ رہ رہ کے اسے رونا آ رہا تھا۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ برہان سب میں اتنا مگن تھا کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا وہ یہاں اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہے۔ اگر ڈانس نہیں کرنا تو یہاں کرنے کیا آئی ہو تم؟ وہ اس پر گرتا شخص ہر حد پار کر رہا تھا، جبکہ اسے خود سے دور دھکیل کر اس نے دور رہنے کے لیے کہا، اور یہ بات اس کی ایگو ہرٹ کر گئی۔ اسے بازو سے دبوچ کر اسے ڈانس فلور کی جانب جا رہا تھا، جو کہ وہ چیخ چیخ کر برہان کو بلا رہی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، گھٹیا انسان! اس نے دھکیل کر اس شخص کو خود سے دور کیا اور اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا۔ وہ محسن فاروقی تھا، فاروقی سلطان کا بیٹا، فاروق گروپ آف انڈسٹری کا مالک اور ایک جانا مانا بزنس مین۔ وہ بھلا یہ کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ پوری محفل پر سکتہ طاری ہو گیا۔ لاؤڈ میوزک 1 منٹ میں خاموش ہو گیا اور وہ شخص اسے کاٹ کھانے کو دو رہا تھا۔ برہان نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے دبوچ لیا۔ تمہاری ہمت کیسی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ابھی اور اسی وقت معافی مانگا۔ اسے اپنی ڈیوٹیشن عزیز تھی۔ فاروق سلطان اس کے بنی بنائی ساکھ کو جڑ سے اکھاڑ دیتا اگر اسے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی جس نے اس کے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا برہان شاہ کی بیوی ہے۔ ابھی اور اسی وقت معافی مانگو اسے۔ اس نے کھینچ کر ریحان کو اس لڑکی کے قدموں میں پھینک دیا، جبکہ اپنی اتنی تصدیق پر وہ سخت چہرے سے پلٹ کر برہان کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی پوری ہستی لرز گئی۔ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی اس شخص نے اس کی عزت نفس کو رون دیا، اسے برباد کر دیا، لیکن وہ چپ چاپ اسے اپنی سزا سمجھ کر خاموش رہی، اور اب وہ اسے کسی اور کے حوالے کر رہا تھا۔ میں ہرگز معافی نہیں مانگوں گی، مجھے یہاں نہیں رکنا، مجھے یہاں سے لے کر جائیں۔ رو کر اسے چیختے انداز میں کہا، اسے لگا جس کا الگ پھٹ جائے گا۔ ان لوگوں کے چہروں سے نحوست ٹپک رہی تھی، اس سیاہ ماحول میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے یہاں 1 منٹ نہیں رکنا۔ برہان نے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے دبوچ لیا۔ یہ اس سے صرف معافی مانگنے کے لیے کہہ رہا تھا، تو معافی مانگ لو، ورنہ
اگر اس کا اگلا مطالبہ کچھ اور ہوا تو وہ بھی تمہیں ہر صورت پورا کرنا پڑے گا۔ اور پہلی بار اسے اپنے سامنے کھڑے شخص سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ وہ مرد کہے جانے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے بالوں کو دبوچ کر نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا، گالم گلوچ بک رہا تھا، جبکہ ریحان کو یوں لگ رہا جیسے اس کی سننے کی حصے ختم ہو چکی ہے۔ بس اس نے کچھ نہیں دیکھا، نہ پڑپڑاتے ہوئے خود کو شخص کی گرفت سے آزاد کروایا، بلکہ ہاتھ گھما کر کانچ کی بوتل کو اٹھا کر زور سے کھینچ کر برہان شاہ کے منہ پر دے مارا۔ اور یہ سب کچھ اتنی جلد بازی میں ہوا کہ چاہنے کے باوجود کچھ بھی سمجھ نہیں پایا۔ وہ بوتل اس کے ماتھے پر لگ کر ٹوٹی، نہ جانے کتنے کانچ کے ٹکڑے اس کے حسین چہرے میں پیوست ہو گئے۔ اسے خود سے دور دھکیل کر داخل دروازے کی جانب بھاگی۔ یہ کیسا ہنگامہ تھا جس نے کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ سیاہ ماحول سے بھاگ کر صرف اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی تھی، صرف اپنی ماں کی نرم آغوش میں، جہاں کوئی بھی مصیبت اس پر نہ ٹوٹتی، جہاں کوئی بھی برہان شاہ نہ ہوتا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اسے لگا اس نے برہان شاہ کو مار دیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب نہ جانے کی سڑک پر بے ہوش ہو کر گری اور کب کوئی اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ اگلی صبح اس نے آنکھیں کھولی تو ایک مہربان نرس اس پر جھکی ہوئی تھی۔ ہسپتال تھا، اسے بتایا گیا کہ کوئی شخص اسے یہاں پہنچا کر گیا ہے۔ اس نے وہاں موجود ڈاکٹرز نے اسے کہا تھا کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیں۔ وہ اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے سے قاصر تھی اور بلاخر پولیس کو آگاہ کر دیا۔ اسے سب کچھ واضح طور پر بتا دیا۔ شدید ذہنی اذیت میں تھی وہ، دن اور رات اس پر بے تحاشا بھاری تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی برہان شاہ کو کیا ہوا، بس اسے اپنے ماں باپ کے پاس جانا تھا، اور اس کی بتائی معلومات کے مطابق اس دن اس کے گھر والوں کو آگاہ کر دیا گیا۔ اس کے ماں باپ اس سے ملنے آئے تھے، اپنے باپ کے سینے سے لگی وہ روتی رہ گئی۔ انہیں تو لگا تھا کہ برہان شاہ نے ان کی بیٹی کو اتنی خوشیوں سے متعارف کروایا ہے کہ وہ ان دونوں کی ذات سے غافل ہو گئی، لیکن حقیقت اتنی بھیانک تھی۔ یہ جان کر انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ ماں باپ کو کبھی بھی اپنی بیٹیوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ پورے علاقے میں خبر پھیل گئی، ہر ایک کو برہان شاہ کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ اس کا باپ خود اس کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ اس نے برہان شاہ پر کیس کر دیا۔ وہ جو سلوک اس کے ساتھ کرتا تھا اس کا حقدار تھا۔ بوتل، کانچ کی بوتل اس کے ماتھے پر ٹوٹی، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے کانچ اس کے چہرے میں دھنستے چلے گئے، جن کی گہرے زخموں کی وجہ سے اس کا حسین چہرہ زخمی ہو گیا۔ یہ نشان مندمل ہونے کے باوجود اتنے بدنما ہو جاتے۔ ڈاکٹر سے بتا دیا وہ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز تھی۔ اس شخص کی ضد، انا، مغروری اور دھوکے بازی نے اس کی پوری ہستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی عزت تباہ ہو گئی، اس کی بنی بنائی ساکھ ختم ہو گئی۔ وہ ایک عورت پر ظلم کرتا رہا اور وہ خاموش رہی، ایک معصوم حیادار لڑکی جس کا جرم یہی تھا کہ اس نے محبت کی، ایک کم وقت کی محبت پر یقین کیا اور ہر ایک چیز کو چھوڑ کر اس کے سائے میں پناہ لے لی۔ لیکن وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ یہ سایہ اتنا زہریلا ہوگا جو اسے مسکرانے کی وجہ چھین لے گا، جو اسے ایسی اذیت سے دوچار کرے گا جو ناقابل فراموش ہو۔ شاید وہ جب تک زندہ رہے کسی بھی مرد پر یقین نہ کر پائے۔ مرد کی مردانگی صرف یہ نہیں ہوتی کہ وہ نکاح کر لے اور اسے اپنے گھر میں قیدی بنا کر رکھے، بلکہ مرد کی مردانگی یہ ہے کہ وہ نکاح کرنے کے بعد اس کے ہر حقوق کو بخوبی نبھائے۔ اس کی موجودگی میں عورت کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، عورت کو کسی کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے، اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے کسی اور پر نثار نہ کرنا پڑے۔ اگر ایک مرد خود کو مرد سمجھتے ہوئے بھی ساری باتیں نہیں کر سکتا تو اس کا حق بنتا ہے کسی بھی عورت کو اپنے ساتھ منسلک کر کے وہ اس کی زندگی برباد نہ کرے۔ کچھ مرد ہوتے ہیں جنہیں عورت صرف حوث کا سامان لگتی ہے، جن کے لیے عورت ایک ایسا کھلونا ہے جیسے محبت کا انداز بھی وہ جنون کو اپنا کر کرتے ہیں، جن کے بقول عورت صرف رات گزارنے کا ہتھیار ہے، جو جب تک ساتھ رہے اسے مسل کر مرجانے پر مجبور کرتے رہا۔ خدا نے اسے بہت بڑی سزا دی تھی۔ اپنی عزت خراب ہو جانے کے بعد اسے احساس ہوا اسے زندگی میں سب کچھ کھو دیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اور سب کچھ کھونے کے بعد بھی وہ ایک بار پھر اس کے دروازے پر کیا تھا۔ کیا ہم ایک نیا آغاز نہیں کر سکتے؟ وہ مر تو سکتی تھی لیکن شخص پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ مثلاً کیسا آغاز؟ ریحان نے اپنے سینے پر بازو باندھے۔ اپنے گھر واپس چلو، میں تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، چاہے جتنے لوگوں میں کہو، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، بس مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اور برہان شاہ تم پر، تمہاری دقیانوسی محبت پر، تمہاری سوچ پر۔ جیسے مرد مردانگی کے درجے سے گرے ہوئے، مجھے صرف اور صرف تم سے طلاق چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم میرا کوئی بھی حق ادا کرو تو مجھے اپنے نام سے آزاد کر دو، یہی میری زندگی میں بہترین ہوگا۔ اب وہ پہلے کی طرح ڈرپوک نہیں رہی تھی، اسے اتنا کچھ برداشت کر لیا تھا کہ اسے اپنے سامنے کھڑے برہان شاہ کا بھی خوف نہیں تھا۔
وہ شخص جو کل تک اس کے لیے ایک حسین خواب تھا جسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جائے، آج اس خواب کی تعبیر اتنی بھیانک نکلی کہ اس کا دل چاہتا اپنی آنکھوں سے خوابوں کو نوچ کر باہر پھینک دے۔ اس کا باپ زندگی کے ہر راستے میں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ غلطی اولاد سے ہو جاتی ہے، لیکن اولاد کو اگر آدھے راستے پر تنہا چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ بھٹک جاتے ہیں، پھر منزل پر پہنچنے کی بجائے زیر زمین دفن ہو جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کی اولاد آپ کی نظروں سے غائب ہو جائے اور آپ اسے دیکھنے کے لیے ترستے رہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ وقت رہتے ہی انہیں سمیٹ لیں، تاکہ جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں دوبارہ اس غلطی کو دہرا کر اپنی بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ بابا، مجھے برہان شاہ سے کھلا چاہیے۔ اس نے اپنے باپ سے مطالبہ کیا تھا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو کر وہ عدالت تک گیا۔ اس نے برہان شاہ پر خلا کا کیس کر دیا۔ اسے ایسی زندگی نہیں گزارنی تھی جہاں اذیت کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ اس روز کاغذات اس تک پہنچے تو نہ جانے کتنی دیر بھٹکتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ اس کی زندگی میں کسی حسین جھونکے کی طرح داخل ہوئی جسے اس نے خود زہریلا کر دیا، اور اب اتنا زہر آلود ہو چکا تھا کہ سانس لینا بھی دوپہر ہو رہا تھا۔ کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرتے رہے۔ اسے صرف ایک بار معافی چاہیے تھی، لیکن شاید اب اس کی سزا یہی تھی کہ وہ ساری عمر اسے پچھتاوے میں گزار دے۔ سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا جس کے سہارے زندگی گزار لیتا۔ چپ چاپ اس نے دستخط کر دیا اور اسے اپنے نام سے آزادی دے دی تھی۔ برہان شاہ کا حق نہیں بنتا تھا کہ ریحان وارث پر مزید قابض رہے، سو اسے آزاد کر دینا بہتر تھا تاکہ وہ کھلی فضا میں آزاد ہو کر سانس لے سکے۔ یہ تو حقیقت تھی کہ اب وہ کبھی بھی محبت پر اعتماد نہیں کر پائے گی۔ اس کے لیے آخری بار میں کچھ کرنا چاہتا تھا، سو اس روز سارم کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ سارم کے سامنے سر جھکا کر بیٹھا تھا جو کل اس کے سامنے جیت گیا۔ آج ہار اس کا مقدر تھی۔ اس روز وہ میری محبت کے جھانسے میں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اسے محبت کرتے اور اسے اپنا کر خوش رکھو گے۔ ایک تلخ مسکراہٹ سے سارم نے سر جھکا لیا۔ جو کچھ تم اس کے ساتھ کر چکے ہو، کیا تمہیں لگتا ہے اس کے بعد وہ مجھ پر یقین کر پائے گی؟ اس کا مقصد برہان کو شرمندہ کرنا نہیں تھا، لیکن شرمندگی اب اس کا مقدر تھی۔ کر لے گی، کیونکہ تم سارم ہو۔ اسے یہ یقین دلانا ضروری ہے کہ سارم شیرازی اور برہان شاہ کی محبت میں فرق تھا جو اس نے سمجھنے میں دیر کر دی، اور سارم شیرازی کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی تھی۔ وہ آج بھی اس کا منتظر تھا، آج بھی اس کی محبت میں اتنا ہی بے چین و بے قرار جتنا کہ آج سے چند ماہ قبل اسے یقین تھا وہ اسے اپنی محبتوں سے سمیٹ لے گا، ایک موقع حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد زندگی اتنی خوبصورت ہوگی جتنی خوبصورتی کا اس نے تصور کیا ہے۔ کبھی کبھی ہم جلد بازی میں خالص شخص کا انتخاب کر لیتے ہیں، ایک ایسا شخص جو ہم پر حاوی ہو کر ہمیں برباد کر دیتا ہے، لیکن سمجھداری یہ ہے کہ وقت رہتے اسے دامن چھڑوا کر خود کو آزادی بخش دیں۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری سٹوری پسند آئی تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔